بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات، عارضی جنگ بندی پر اتفاق۔ پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں جس میں عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کابل میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کی اطلاع سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دی۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کے لیے امارات اسلامیہ افغانستان کوششیں کر رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ امارات اسلامیہ افغانستان فریقین سے رواداری اور لچک کی خواہش رکھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے حکومت کے خلاف اسلام آباد کی لانگ مارچ کی تاریخ جمعے کو دینے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان جمعے کو کروں گا۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک میں وکلاء میرا ساتھ دیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہماری جدوجہد امریکہ کی غلامی سے آزادی کے لیے ہے۔ موجودہ حکومت امریکی سازش کے تحت وجود میں آئی۔ نیٹو میں شمولیت کا بل فن لینڈ کی پارلیمنٹ سے منظور۔ فن لینڈ کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بتایا ہے کہ نیٹو میں شمولیت کی درخواست کی صرف 8 ارکان مخالفت کی۔ اس طرح 188 ووٹوں سے بل منظور کر لیا گیا۔ سویڈن اور فن لینڈ ایسے وقت میں مغربی فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت کی تگودو کر رہے ہیں جب روسی حکام ایسی کسی بھی اقدام کے بارے میں سخت خبردار کر رہے ہیں۔ روس نے پیر کے روز خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کا فیصلہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگا اور ماسکو اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ امریکی بمبار طیارے کی مشرق وسطی میں اڑان۔ یو ایس ایس ملٹری کا بمبار طیارہ B-52 مشرق وسطی میں اڑان بھرتا ہوا پایا گیا۔ ویسے تو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ کے لڑاکا طیارے اس علاقے میں اڑتے نظر آتے ہیں، مگر جب جہادیوں نے سمندر میں میزائل فائر کیے اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی قسم کی جارحانہ حکمت عملی اپنانے سے پہلے سوچ لینا کہ ہم نے اپنے ہتھیار تیار کر لیے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے لڑاکا طیاروں کی اڑان کسی حکمت عملی یا پھر خوف کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ عالمی پابندیوں کے باوجود روسی تیل کو منافع۔ یوکرین جنگ کے باعث لگائی گئی عالمی پابندیاں روسی معیشت کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ صرف تیل کی برآمدات سے اس کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2022 کے آغاز سے روس کی تیل کی برآمد سے ہونے والی آمدنی میں تقریباً 50% کا اضافہ ہوا ہے۔ ماسکو نے اس سال خام تیل اور تیل سے متعلقہ مصنوعات کی فروخت سے ہر ماہ تقریباً $20 ملین کمائے ہیں۔ نیٹو رکنیت سویڈن اور فن لینڈ درخواست آج جمع کروائیں گے۔ وزیر اعظم سویڈن نے اہم بیان جاری کر دیا۔ سویڈن کی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سویڈن اور فن لینڈ نیٹو اتحاد کی رکنیت کے لیے درخواست آج جمع کروائیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نیٹو رکنیت بحیرہ بالٹک کے علاقوں میں سیکیورٹی کو مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم شمالی یورپ میں سلامتی کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر فن لینڈ اور وزیر اعظم سویڈن کی امریکی صدر سے بھی آج اہم ملاقات طے ہے۔ دوسری جانب روس نے فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو میں شمولیت کے فیصلے کو سنگین اور تاریخی غلطی کہا ہے۔ روس نے فرانس، اٹلی، اسپین کے 85 سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔
روس نے جوابی اقدامات کے طور پر فرانس، اٹلی اور اسپین کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ فرانس نے سفیروں کی ملک بدری کی مذمت کی ہے، جبکہ اطالوی وزیر اعظم نے روس کی جانب سے اطالوی سفارتکاروں کی ملک بدری کو دشمنی پر مبنی قرار دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق فرانس کے سفارتی عملے کے 34، اسپین کے 27 اور اٹلی کے 24 اہلکاروں کو ملک بدر کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ کیا رہے کہ روس کی یوکرین پر حملے کے بعد سے فرانس، اٹلی اور اسپین مجموعی طور پر 300 سے زائد روسی سفارتکاروں کو پہلے ہی اپنے ملک سے بے دخل کر چکا ہے۔ پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے بھرپور تعاون کریں گے امریکہ نے پاکستان کی نئی حکومت کو معیشت کی بحالی میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ خوشحال اور مستحکم پاکستان کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع بڑھانے کے طریقوں پر دو طرفہ طور پر کام کرتے رہیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی معیشت کی تعمیر نو کے لیے حکومت کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرے گا۔ چین میں زمین بوس ہونے والے طیارے کو جان بوجھ کر گرایا گیا، انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی۔ چین میں رواں برس مسافر بردار طیارے کے تباہ ہونے سے 132 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں جہاز کو جان بوجھ کر زمین بوس کرنے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی ماہرین نے چین کے تباہ ہونے والے بوئنگ طیارے کے بلیک باکس کی جانچ پڑتال کی اور حادثے کی انکوائری مکمل کر لی۔ طیارہ حادثے کی انکوائری رپورٹ میں ہولناک انکشافات کیے گئے ہیں۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ حادثہ طیارے میں کسی بھی قسم کی تکنیکی یا فنی خرابی پیدا ہونے سے نہیں ہوا تھا۔ طیارے میں کسی بھی خرابی کے کوئی ثبوت نہیں ملے اور نہ ہی یہ انسانی غلطی سے ہونے والا حادثہ تھا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے وفد کی متحدہ عرب امارات آمد۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک اعلیٰ اختیاراتی وفد متحدہ عرب امارات کے مرحوم صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات پر تعزیت کے لیے ابو ظہبی بھیجا ہے۔ مقصد زرد مہری کا شکار دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے بات چیت بھی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین پر روس کے حملے کے بعد خلیجی بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی امریکی خواہش میں نئی تیزی آئی ہے اور اس نے تیل پیدا کرنے والے خلیجی عرب ممالک کی اہمیت کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کیا ہے، جبکہ یورپ روس پر توانائی کا انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے آب زمزم لے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب نے سامان میں آب زمزم لے جانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ایئر لائنز کو سخت ہدایات جاری کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے ایئر لائنز کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق اب مسافروں کو سامان میں آب زمزم لے جانے پر پابندی ہوگی۔ سعودی جنرل سول ایویشن اتھارٹی نے آب زمزم لے جانے سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس میں ایئر لائن انتظامیہ کی جانب سے پابندی پر عمل درآمد نہ کروانے پر نوٹس لیتے ہوئے پی آئی اے، ایئر بلو سمیت دیگر غیر ملکی ایئر لائنز کو سخت ہدایات جاری کر دیں۔ حکومت کا رمیز راجہ کو چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے ہٹانے کا عندیہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا ہے کہ رمیز راجہ کو اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دیگر مسائل کی وجہ سے فوری فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ اگلے چند ہفتوں میں نیا چیئرمین پی سی بی لگا دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ سپورٹ بحال کی جا رہی ہیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان کے بعد سونے کی قیمت میں بھی اضافہ۔ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور فی تولہ سونے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں آج بھی 300 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 1,38,400 روپے تک پہنچ گئی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے تاریخی مسجد میں نمازیوں پر پابندی منسوخ کر دی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے شمالی ہند میں واقع تاریخی گیان واپی مسجد میں مسلمانوں کے نمازوں کے بڑے اجتماع پر
پابندی کے فیصلے کو منسوخ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے نماز کے حقوق میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جس علاقے میں ہندو مذہبی آثار پائے جاتے ہیں ان کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ سری لنکن وزیر اعظم کا قومی ایئر لائن کی نجکاری کا اعلان۔ سری لنکا کے نئے وزیر اعظم نے ملک کی تاریخ کے بدترین معاشی بحران کے حل کے لیے قومی ایئر لائن کی نجکاری کا اعلان کر دیا۔ اقتصادی بحران کے حل کے لیے نئی حکومت متعدد اصلاحات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عوامی ریلیف کے لیے ایک خصوصی بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال اتنی خراب ہے کہ حکومت کو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے نئے کرنسی نوٹ چھاپنے پڑ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزینجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزینجو کے خلاف جمع کروائی جانے والی تحریک عدم اعتماد پر 14 اراکین اسمبلی کے دستخط موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یار محمد رند نے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزینجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تھا۔ ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے یار محمد رند نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔